بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج رب کریم کی عطا فرمودہ توفیق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حدیث مبارکہ کے تحت سمجھیں گے کہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، فرمایا لوگو تا قیامت تک ہمیشہ یاد رکھنا اے میرے امتیو، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال محبت تھی حسنین کریمین کے ساتھ کہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت کہا، یہاں تک کہ یہ فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ کمال اندازہ تو لگائیں کہ میرے کریم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پاک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن پھر کمال محبت تو دیکھیں، میرے کریم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ، یہ کمال محبت تھی حسنین کریمین کے ساتھ۔ اور میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ الفت رکھتا ہے، فرمایا فقط وہ شخص یہ نہ سمجھے کہ میں تو صرف امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتا ہوں، فرمایا یہ نہیں، فقط احبنی، وہ سمجھے کہ میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرتا ہوں۔ ومن احبنی فقط احب اللہ، فرمایا جو شخص مجھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرتا ہے، فرمایا وہ یہ سمجھے کہ میں خالق لم یزل ذات کے ساتھ پیار کر رہا ہوں، اور جو خالق لم یزل ذات کے ساتھ پیار کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اور پھر میرے دوستو، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیار کو جس طرح اپنا پیار فرمایا، اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا، فرمایا من ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ ادخلہ اللہ النار۔ میرے کریم نے فرمایا جو حسنین کریمین سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں فقط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھ رہا ہوں، فرمایا کہ وہ اس طرح سمجھے کہ وہ مجھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھ رہا ہے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ رب کریم کے ساتھ بغض رکھ رہا ہے، اور جو رب کریم کے ساتھ بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا کل قیامت کے دن۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور ان سے بغض کو اپنا بغض قرار دیا۔ اب خود آپ اندازہ لگا دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حسنین کریمین کے ساتھ کثرت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ایک دیہاتی شخص آیا اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہرن کا بچہ لے آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تحفے میں دے دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تشریف لائے تو انہیں وہ بہت پسند آیا، وہ ہرن کا بچہ۔ تو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دیا۔ اب وہ ہرن کے بچے کو جا کر گھر لے کر گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر ہو گئی کہ یہ ہرن کا بچہ کہاں سے آیا۔ اللہ، تو اس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے امام حسن بتا کہ یہ ہرن کا بچہ آپ کو کس نے دیا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔
بچوں کے اندر ایک فطرتاً یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کی چیز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری بھی اس طرح ہو. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نانے جان کے پاس آ گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑے بھائی کو ہرن کا بچہ دیا تو مجھے بھی دیں. اللہ اکبر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ بیٹا اس طرح نہیں ہے، وہ تو کوئی میرے پاس لایا تھا، میں نے اسے دے دیا، آپ مہربانی کریں. بہت زیادہ سمجھایا، لیکن قریب تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. تو دوسری جانب رب کریم نے اس ہرن کو حکم دیا کہ جا، ایک بچہ تو تیرا تحفے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں پہنچ چکا ہے، جا یہ دوسرا بچہ بھی لے جا، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اللہ اکبر. وہ ہرن آئی اور وہ دوسرا بچہ بھی ساتھ لے آئی اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرا بچہ تو بدو لے آیا آپ کے پاس، ایک دوسرا بچہ رب کریم کے حکم سے میں آپ کی برگاہ میں لے آئی ہوں. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ لیا، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا. قریب تھا کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، لیکن وہ ہرن اپنا بچہ لے کر میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں آئی اور اسے دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. اب دونوں شہزادوں کے پاس اپنی اپنی ہرن کا بچے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھیل بھی رہے ہیں. میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر بڑا گراں گزرتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. بہت زیادہ گراں گزرتا، اس میں بڑی احتیاط فرماتے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی جانب آ رہے تھے تو راستے میں آواز سن لی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی. تو جیسے آواز سنی تو فوراً واپس پلٹے، مسجد کی طرف جا رہے تھے، واپس پلٹے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور فرمایا اے میری بیٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونے نہ دیا کر، اس کے رونے کی وجہ سے میرے دل پر بہت زیادہ گراں گزرتا ہے، اسے رونے نہ دیا کر. قربان جائیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے رونے سے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر گراں گزرتا ہے. انہیں اپنی محبت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے ساتھ کثرت کے ساتھ محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حسنین کریمین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.